عمران کے پیچھے اس کے ساتھی بھی سران بڑی تیز بو کی تاپ نہ لا کر مچان میں گرتے چلے گئے۔ شگارا اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو باہر بوپت اصلی روپ میں کھڑا تھا۔ شگارا کو باہر آتے دیکھ کر بوپت نے اس کے احترام میں سر جھکا دیا۔ شگارا کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات تھے اور اس کی آنکھیں فتح کی سرشاری سے چمک رہی تھیں۔ وہ بوپت کی طرف بڑھا اور اس نے بوپت کے کاندھے پر تعریفی انداز میں ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے بوپت، میں تم سے بے حد خوش ہوں۔ تمہاری وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی موت کے سیاہ کنویں میں پہنچ گئے ہیں جہاں اب وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس کنویں میں اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک کہ انہیں موت نہیں آ جاتی۔ شگارا نے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا شگارا کہ میں ان سب کو ہلاک کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بوپت نے بھیانک انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس لڑکی سمیت وہ تمام افراد سیاہ کنویں میں قید ہو چکے ہیں جو عمران کے ساتھ جنگلوں میں آئے تھے؟ شگارا نے پوچھا۔ اس بارے میں لا علم ہوں شگارا، میں نے مچانوں کے پاس جانوروں کی سڑی ہوئی لاشوں پر سحر کر کے پھینک دی تھی اور پھر میں فوراً ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جانوروں کی سڑی ہوئی لاشوں کی بو کی وجہ سے مچانوں پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے، جنہیں اتارنے کی ذمہ داری قبیلے کے وحشیوں نے لی تھی۔ وحشیوں نے مچانوں سے بے ہوش افراد کو اتارا اور انہیں سیاہ کنویں کے پاس لے گئے تھے اور پھر انہوں نے تمام افراد کو ایک ایک کر کے سیاہ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب میں اس کنویں کے پاس آیا اور میں نے اندر جھانکا تو مجھے کنویں میں بہت سے انسان ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے دکھائی دیے۔ چونکہ ان پر میں نے مکارگی کا وار کیا تھا اس لیے میں کنویں میں اتر کر انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان سب کو دیکھ کر مجھے وہاں یقین ہو گیا کہ تمہارے قبیلے کے وحشیوں نے ان سب کو ہی سیاہ کنویں میں پھینک دیا ہے، تو میں نے اس کنویں کے منہ پر وزنی چٹان رکھ کر اسے بند کر دیا تھا اور تمہیں بتانے کے لیے چلا آیا تھا۔ بوپت نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے جانوروں کی سڑی ہوئی لاشوں کی بو سے اگر وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے تو میرے قبیلے کے وحشیوں کو کسی بے ہوش آدمی کو وہاں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ان سب کو لے آئے ہوں گے اور انہیں سیاہ کنویں میں پھینک دیا ہوگا، شگارا نے کہا۔ تو بوپت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتے، اچانک شگارا کی نظر بوپت کے پیچھے ایک سائے پر پڑی جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سایہ دیکھ کر شگارا بری طرح اچھل پڑا۔ یہ کس کا سایہ ہے؟ شگارا نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بوپت نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی سائے کو دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اسی لمحے سایہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا اور پھر اچانک اس سائے نے زمین سے کسی انسان کی طرح اٹھ کر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ بوپت اور شگارا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر کھڑے ہوئے سائے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سایہ یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کا باقاعدہ ایک وجود ہو۔ اسی لمحے اس سائے کے چہرے پر ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس چہرے پر نظر پڑتے ہی شگارا کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ بھوپت بھی اس چہرے کو دیکھ کر بری طرح سے لرز اٹھا تھا۔ کک کک کٹانگا دیوی، بھوپت کے منہ سے خوف بھری آواز نکلی۔ وہ پلٹا اور تیزی سے بھاگنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے سائے کا ہاتھ اٹھا اور اس نے بھوپت کی طرف انگلی سے ہلکا سا اشارہ کیا تو بھوپت کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ زوردار جھٹکا کھا کر ہوا میں اچھلا اور دھپ سے کمر کے بل نیچے آ گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے بری طرح سے چیخنا اور تڑپنا شروع کر دیا جیسے آگ میں اسے زندہ جلایا جا رہا ہو۔ کک کک کٹانگا دیوی، تت تت تم یہاں؟ شگارا نے سائے کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں کٹانگا دیوی، تو وہ تم ہو جس نے میرے شکار کو میرے منہ سے چھیننے کی کوشش کی ہے؟ کٹانگا دیوی نے شگارا کی جانب ہونہار نظروں سے دیکھتے ہوئے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، شکار؟ کون سا شکار؟ میں نے کب تمہارے منہ سے شکار چھینا ہے؟ شگارا نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ انجان بننے کی کوشش مت کرو شگارا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم اور تمہاری پتال کی سیاہ طاقت بھوپت نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھے اس کا علم ہو گیا ہے۔ میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ تم مجھے تسخیر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم اس لڑکی کو ہلاک کر دو گے جس کا میں جسم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو تمہارے لیے مجھے تسخیر کرنا آسان ہو جائے گا، اور تم اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں کو سیاہ کنویں میں قید کر دو گے تو مجھے اس کا علم ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے شگارا، میں بہت بڑی بھول، میں عام شیطانی ذریعت نہیں ہوں، میں کٹانگا دیوی ہوں۔ کٹانگا دیوی؟ کٹانگا دیوی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم نے بہت چالاکی سے کام لیا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ عمران اور اس لڑکی سمیت سب کو بے ہوش کر کے خاموشی سے ان کے ساتھیوں سمیت سیاہ کنویں میں پھینک دو گے تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں کبھی اس لڑکی کو تلاش کر کے اس کا جسم حاصل نہیں کر سکوں گی اور ان جنگلوں میں سایہ بن کر بھٹکتی رہوں گی، اور تم اپنا شیطانی جال بچھا کر مجھے اپنے بس میں کر لو گے اور مجھے اپنی انگلیوں پر نچانا شروع کر دو گے۔ یہی سب چاہتے تھے نا تم؟ کٹانگا دیوی نے شگارا کی جانب غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں کٹانگا دیوی، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کالے شیطان کا پجاری ہوں، تم جیسی کئی دیویاں میری پیر چھوتی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں تسخیر کرنے کی؟ تم اپنا اصل جسم کھو چکی ہو اور ایک سائے کے روپ میں ہو، اور یہ سایہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، تم اب صرف نام کی دیوی ہو، تم میں دیویوں والی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اسی لیے تم میرے لیے قطعی طور پر بیکار ہو۔
اور میں بیکار شیطانی ذریعتوں کو اپنے پاس رکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ شگارا نے بات بناتے ہوئے کہا، تم بہت چالاک ہو شگارا، بہت چالاک، لیکن میں تمہاری کسی چالاکی میں نہیں آنے والی۔ تم نے اور تمہاری شیطانی ذریعت نے میرے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کی ہے، جس کی سزا کے طور پر میں تمہارے اس بھوپت کو تو یہیں ختم کر دوں گی، لیکن میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم چونکہ انسان ہو اور تمہارا تعلق کالے شیطان سے ہے، اسی لیے میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن یاد رکھنا، جب بھی میری طاقتیں بحال ہو جائیں گی میں پھر آؤں گی اور تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ کٹانگا دیوی نے اسی طرح خوفناک انداز میں پھکارتے ہوئے کہا، نہیں کٹانگا دیوی، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ آپ اور نہ اپنی ساری طاقتیں حاصل کرنے کے بعد مجھ پر کوئی بھی وار کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، جس طرح سے اس وقت میرا کوئی وار تم پر اثر کرے گا، اس طرح تمہارا کوئی بھی وار مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اب یہ بھی سن لو کہ میں واقعی تمہیں تسخیر کرنا چاہتا ہوں، تم جس لڑکی کو ہلاک کر کے جسم میں سمانا چاہتی تھی وہ اب میری قید میں ہے۔ میں نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو سیاہ کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بھوپت نے اس کنویں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، اب تم بھی چاہو تو اس کنویں کا منہ نہیں کھول سکو گی۔ لڑکی اور اس کے ساتھی بے ہوشی کی حالت میں اس کنویں میں پڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ چونکہ تم سوائے اس لڑکی کی اور کسی لڑکی کا جسم حاصل نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہیں اسی طرح سائے کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ سائے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے تم میرے کسی عمل میں دخل دینے کے قابل نہیں ہو۔ میں جلد ہی کالے دیوتا کا ایک مخصوص جاپ کروں گا اور اس کے قدموں تلے تمہاری بھین چڑھا کر تمہارا پتلا بناؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے بس میں کر لوں گا۔ اس کے بعد میں جو چاہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، تم میری محکوم ہوگی اور تمہیں میرے ہر حکم کو ماننا پڑے گا۔ شگارا نے اس بار انتہائی گرجدار لہجے میں کہا، مجھے تسخیر کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو شگارا، میں کٹانگا دیوی ہوں جسے اس کی مرضی کے بغیر کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ کٹانگا دیوی نے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے کٹانگا دیوی، میں کالے دیوتا کا اہم جاپ کر رہا ہوں، جیسے ہی میرا یہ جاپ مکمل ہوگا میں تمہیں تسخیر کرنے کا کام شروع کروں گا، پھر دیکھنا تم کس طرح سے میرے قابو میں آتی ہو۔ شگارا نے گردن اکڑائے ہوئے کہا، مجھے تسخیر کرنے کے لیے تمہیں میرے ہم شکل پتلے کی ضرورت ہوگی شگارا، اور میں جانتی ہوں میرا پتلا تمہاری یہ طاقت بھوپت ہی تمہیں بنا کر دے سکتا ہے۔ میں تمہارے سامنے بھوپت کو فنا کر کے جا رہی ہوں، جب یہ نہیں رہے گا تو نہ تمہیں میرا پتلا مل سکے گا اور نہ تم مجھے تسخیر کر سکو گے، کٹانگا دیوی نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر شگارا بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، کٹانگا دیوی جس کا ہاتھ پہلے ہی بھوپت کی جانب اٹھا ہوا تھا، بھوپت زمین پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ کٹانگا دیوی نے ایک بار پھر جھٹکا تو اچانک بھوپت کے بالوں بھرے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے دیکھ کر بھوپت کے منہ سے اور زیادہ دلہراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آگ تیزی سے اس کے سارے جسم پر پھیل گئی تھی۔ بھوپت چیختا ہوا اٹھا اور آگ بجھانے کے لیے بری طرح سے اچھل اچھل کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن وہ جتنی اچھل کود کر رہا تھا اس کے جسم پر لگی ہوئی آگ اور زیادہ بھڑکتی جا رہی تھی۔ بھوپت کو آگ کی لپیٹوں میں دیکھ کر شگارا نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر بھوپت کی جانب کر دیے تو بھوپت کو یکلہتے زوردار جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گرا۔ گرنے کے باوجود اس کے جسم میں کوئی آگ لگی نہیں بجھی تھی۔ شگارا نے جب بھوپت کو اسی طرح سے آگ میں جلتے دیکھا تو اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دونوں ہاتھ جھٹکے۔ بھوپت زمین سے اٹھ کر ایک بار پھر ہوا میں اچھلا اور اڑتا ہوا دور جا گرا، لیکن اس کے باوجود اس کا جسم تیزی سے جل رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو شگارا، تم بھوپت کو میری لگائی ہوئی آگ سے نہیں بچا سکو گے، اس کا فنا ہونا طے ہے، یہ اب نہیں بچ سکے گا، کٹانگا دیوی نے شگارا سے مخاطب ہو کر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ تو شگارا کسی زہریلے ناگ کی طرح پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بھوپت آگ کا شعلہ بنے چند لمحے تڑپتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی چیخیں دم توڑتی چلی گئیں اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اب اس کا جسم زمین پر پڑا کسی خشک لکڑی کی طرح جل رہا تھا جس سے سیاہ دھویں کا اٹھ رہا تھا۔ تم نے بھوپت کو فنا کر کے اچھا نہیں کیا ہے کٹانگا دیوی، ایسا کر کے تم نے میرے گرد و غضب کو للکارا ہے، تم نے میری طاقتیں چھینی ہیں جس کی میں تمہیں انتہائی خوفناک سزا دوں گا۔ میں تمہیں اب تسخیر نہیں کروں گا بلکہ تمہیں فنا کر دوں گا، تم اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گی کٹانگا دیوی، شگارا نے بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ نہیں شگارا، اب تم یہ بھی نہیں کر سکتے، مجھے تسخیر کرنے کے لیے اور مجھے فنا کرنے کے لیے تمہیں ہر حال میں میرے ہم شکل پتلے کی ضرورت تھی، اور تمہیں میرا ہم شکل پتلا بھوپت ہی بنا کر دے سکتا تھا جسے میں نے فنا کر دیا ہے۔ اب تم بے بس ہو چکی ہو، اب تم میرے دماغ میں خیال بھی نہیں لا سکو گے، کٹانگا دیوی نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں فنا کرنے کے لیے مجھے اگر کالے دیوتا کے معبد میں بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا کٹانگا دیوی، میں کالے دیوتا کے ہاتھوں تمہارا پتلا بنوا کر لاؤں گا اور پھر دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح سے میرے ہاتھوں فنا نہیں ہوتی۔ شگارا نے اسی انداز میں کہا، ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، کٹانگا دیوی نے سر جھٹک کر کہا۔ تم نے بھوپت کو فنا کر کے اپنے لیے ایک اور بہت بڑی مصیبت مول لی ہے کٹانگا دیوی، تم شاید یہ بھول گئی ہو کہ بھوپت کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی اور خاص طور پر وہ لڑکی جس کا تم جسم حاصل کر کے زندہ ہونا چاہتی تھی
وہ سیاہ کنویں کی قید میں ہے۔ اس کنویں کو چونکہ بوپت نے بند کیا تھا، اسی لیے اس کے فنا ہونے کی وجہ سے وہ کنواں بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جائے گا، جسے تم کسی بھی صورت میں تلاش نہیں کر سکو گی۔ اب تمہیں ہمیشہ اسی روپ میں رہنا پڑے گا، اسی سائے کے روپ میں۔ اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں جسے سن کر تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، شگارا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کون سی بات؟ کٹانگا دیوی نے اسی کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے جس لڑکی کا سایہ حاصل کیا تھا وہ ایک زندہ انسان تھی، اور جب انسان ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس اس وقت تک یہ سایہ رہے گا جب تک اس لڑکی کا جسم کنویں میں باقی ہے۔ جیسے ہی مرنے کے بعد لڑکی کا جسم گلنا سڑنا شروع ہوگا، تمہاری طاقتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب لڑکی کی لاش گل سڑ کر مٹی کا ڈھیر بن جائے گی تو تمہارے پاس موجود اس کا سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سائے کے ختم ہوتے ہی تم بھی فنا ہو جاؤ گی۔ تمہاری یہ سائے کی زندگی بہت چھوٹی ہے کٹانگا دیوی، بہت ہی چھوٹی۔ شگارا رکے بغیر مسلسل بولتا چلا گیا، لیکن اس کی باتوں کا جیسے کٹانگا دیوی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میری یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی شگارا، تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو نا کہ بوپت نے لڑکی اور اس کے تمام ساتھیوں پر مکارگی کا وار کیا تھا، جس سے وہ سب بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر تمہارے قبیلے کے وحشیوں نے ان سب کو اٹھا کر سیاہ کنویں میں پھینک دیا تھا۔ کٹانگا دیوی نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، شگارا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میرے آنے سے چند لمحے قبل تم بوپت سے پوچھ رہے تھے کہ کیا لڑکی اور اس کے تمام ساتھی کنویں میں پہنچا دیے گئے ہیں یا نہیں، تو بوپت نے تمہیں جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کنویں میں اتر کر انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے، اور اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ کنویں میں کون کون موجود ہے۔ کٹانگا دیوی نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں اسی لیے میں اپنی جھونپڑی سے باہر آیا تھا، میں بوپت کے ساتھ سیاہ کنویں کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ میں اپنی طاقتوں سے یہ دیکھ سکوں کہ عمران اور اس کے سبھی ساتھی کنویں میں موجود ہیں یا نہیں، شگارا نے کہا۔ تو جاؤ اور جا کر دیکھو اس کنویں میں، تمہیں ہوتی اندازہ ہو جائے گا کہ کنویں میں وہ لڑکی موجود ہے یا نہیں، کٹانگا دیوی نے کہا۔ تو شگارا بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ وہ لڑکی اس کنویں میں نہیں ہے؟ شگارا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب بوپت نے ان سب کو بے ہوش کرنے کے لیے ان پر مکارگی کا وار کیا تھا تو وہ لڑکی ایک مچان میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب تمہارے قبیلے کے وحشی ان بے ہوش انسانوں کو اتارنے کے لیے اوپر چڑھے تھے تو میں ان سے پہلے اس مچان میں پہنچ گئی تھی جس میں وہ لڑکی بے ہوش تھی۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر غائب ہو گئی۔ اب وہ لڑکی میرے پاس ہے، میں جلد ہی اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے اپنا جسم دے دے۔ جس دن اس نے میری بات مان لی، میں اس کے جسم میں داخل ہو گئی، اس دن میری ساری طاقتیں بحال ہو جائیں گی، اور جس وقت میری طاقتیں بحال ہو گئیں میں ایک بار پھر تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، اور وہ اس وقت تمہاری زندگی کا آخری وقت ہوگا۔ تم کٹانگا دیوی کے ہاتھوں نہیں بچ سکو گے۔ میں نے جس طرح تمہاری سب سے بڑی شیطانی طاقت بوپت کو ہلاک کیا ہے، اس طرح میں تمہیں بھی ہلاک کر دوں گی اور تمہاری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس جنگل کے جانوروں کو کھلا دوں گی۔ تم بس اس وقت کا انتظار کرو جب میں موت کے سائے سے اصلی موت بن کر تمہارے سامنے نہ آ جاؤں، کٹانگا دیوی نے کہا۔ اور اس کی بات سن کر شگارا کا رنگ اڑ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر حقیقتاً بے پناہ خوف کے سائے لہرانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیسے لے جا سکتی ہو؟ تم شگارا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی لرزش دیکھ کر کٹانگا دیوی کے چہرے پر بے پناہ صفاقی چھا گئی۔ ایسا ہو چکا ہے شگارا، لڑکی میرے قبضے میں ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو جاؤ اور خود جا کر سیاہ کنویں میں جھانک کر دیکھ لو شاید، لیکن افسوس اب تمہیں اس کنویں میں بھی جھانک نہیں سکو گے، کیونکہ تم نے ابھی بتایا ہے کہ بوپت کے فنا ہوتے ہی وہ کنواں بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے۔ اس کنویں میں موجود لڑکی کے تمام ساتھی بھی ہلاک ہو چکے ہوں گے، اور ان سب کو ہلاک کر کے تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ اب مجھے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کی کوفت نہیں اٹھانی پڑے گی، میں اس لڑکی پر ہی توجہ دوں گی جس کا مجھے جسم چاہیے، کٹانگا دیوی نے کہا۔ تو شگارا کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور وہ انتہائی خوف بھری نظروں سے کٹانگا دیوی کو دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شگارا نے بری طرح سے لرزتا بردام انداز میں کہا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اس کا پتہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا شگارا، جب میں سائے سے نکل کر اس لڑکی کے جسم میں داخل ہو کر تمہارے سامنے آؤں گی، کٹانگا دیوی نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا، اور پھر اچانک اس کا سایہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ کٹانگا دیوی کے سائے کو غائب ہوتے دیکھ کر شگارا کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ او یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر واقعی لڑکی کٹانگا دیوی کی قید میں ہے تو وہ ضرور اس سے اس کا جسم حاصل کر لے گی۔ اگر کٹانگا دیوی کو اس لڑکی کا جسم مل گیا تو وہ حقیقتاً دیوی بن جائے گی، جس کا میں تو کیا کالا دیوتا بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کٹانگا دیوی مجھے یہاں آتے ہی ہلاک کر دے گی۔ اب میں کیا کروں؟ اب کس طرح سے اس سے اپنی جان بچاؤں؟ اس بدبخت دیوی نے میری سب سے بڑی طاقت بھوپت کو بھی فنا کر دیا ہے، جو مجھے ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا سکتا تھا۔ کہاں جاؤں میں؟ کیا کروں؟ شگارا نے انتہائی بے چینی سے بار بار کیا کروں کی رٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے جسم میں اب بھی خوف کی لرزش تھی۔ کٹانگا دیوی کا موت کا سایہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن شگارا کو اب بھی کٹانگا دیوی کے بے شمار موت کے سائے اپنے ارد گرد ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
جوزف اور جوانا جیسے ہی نیچے اترے، جوزف نے ہوا میں کچھ سونگھنا شروع کر دیا۔ ہمیں شمال کی طرف جانا ہے، مجھے اس طرف سے شمال کے پانی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جوزف نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شمال کی جانب بڑھ گئے۔ وہ جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ میں آئے اور اس جھنڈ سے گزرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جنگل سے جانوروں کے چیخنے چلانے کی مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جوزف اور جوانا نے احتیاطاً اپنے ہولسٹروں سے ریوالور نکال کر ہاتھوں میں لے لیے تھے تاکہ اگر کوئی خطرناک درندہ اچانک ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ درختوں سے نکل کر جیسے ہی وہ دوسری طرف آئے، انہیں سامنے ایک بہت بڑا تالاب دکھائی دیا۔ تالاب کا پانی بے حد صاف ستھرا اور شفاف تھا۔ وہ رہا تالاب دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تالاب اسی طرف ہے اور اسی تالاب کا پانی صاف ہے، جوزف نے مسرت سے بھرے لہجے میں کہا، تو جوانا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تالاب کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ اسی لمحے جوزف ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ پلٹ کر حیرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ اسے ٹھٹکتے دیکھ کر جوانا بھی رک گیا تھا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، تم رک کیوں گئے اور اس طرح چاروں طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جوانا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جس طرف سے ہم آئے ہیں اس طرف بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیسی گڑبڑ؟ جوانا نے چونک کر کہا، ایک منٹ رکو، مجھے سونگھنے دو، مجھے ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی ہے، جوزف نے کہا اور اس کی ناک کے نتنے تیزی سے پھولنے اور پچکنے شروع ہو گئے۔ او او، جوزف کے منہ سے خوف بھری آواز نکلی۔ اب کیا ہوا؟ جوانا نے جوزف کو او او کرتے دیکھ کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، میرا اندازہ غلط نہیں ہے، باس اور اس کے ساتھی شدید خطرے میں ہیں، انہیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ مجھے ہوا میں شکارا قبیلے کے وحشیوں کی بو مل رہی ہے، وہ بڑی تعداد میں ہیں اور وہ سب اسی طرف جا رہے ہیں جہاں باس اور باقی سب مچاروں میں موجود ہیں، جوزف نے کہا، تو اس کی بات سن کر جوانا کے چہرے پر بھی تشویش کے سائے لہرانے شروع ہو گئے۔ یہ وہی وحشی ہیں نا جن کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ انہوں نے ہی سرداور اور دوسرے ایشیائی سائنسدانوں کو اپنے پاس قید کر رکھا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، ان وحشیوں کو یقینی طور پر شکارا نے ہی بھیجا ہے اور شکارا چاہتا ہے کہ کٹانگا دیوی کسی بھی قیمت پر مس جولیا کا جسم نہ حاصل کر سکے۔ وہ خود کٹانگا دیوی کو اپنے بس میں حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ کٹانگا دیوی کو اسی صورت میں اپنے قابو میں کر سکتا ہے جب وہ مس جولیا، باس اور ان تمام افراد کو ہلاک کر دے جنہیں کٹانگا دیوی اپنا شکار سمجھتی ہے، جوزف نے کہا۔ تو کیا یہ وحشی ماسٹر اور ہم سب کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ جوانا نے پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آؤ جلدی آؤ میرے ساتھ، ہمیں باس اور ان سب کو وحشیوں سے بچانا ہے، آؤ جلدی، جوزف نے تیز لہجے میں کہا اور وہ تیزی سے واپس طرف بھاگنے لگا جس طرف مچانیں موجود تھیں۔ اسے بھاگتے دیکھ کر جوانا بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑا، وہاں چونکہ ہر طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ جب وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آگے موجود جھاڑیوں میں بے شمار سیاہ فام وحشیوں کو جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان وحشیوں کے ہاتھوں میں نیزے اور بڑی بڑی کلہاڑیاں تھیں۔ ان وحشیوں کی تعداد واقعی کافی زیادہ تھی، جسے دیکھ کر جوزف اور جوانا کی پیشانیوں پر بل سے پڑ گئے تھے۔ ان وحشیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جوانا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ہمارے پاس محض دو ریوالور ہیں، ان ریوالوروں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں کہ ہم ان سب وحشیوں کو مار سکیں، جوزف نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ وحشی بہت آہستہ آہستہ اور محتاط انداز میں ماسٹر اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم دونوں ان وحشیوں کے پہنچنے سے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائیں جہاں مچانیں بنی ہوئی ہیں؟ جوانا نے کہا، اس کے لیے ہمیں ان وحشیوں سے نظر بچا کر جانا ہوگا، لیکن یہاں چاروں طرف وحشی موجود ہیں، ہم ان کی نظروں میں آئے بغیر کیسے آگے جا سکیں گے؟ جوزف نے کہا، ہم درختوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس طرف تو جا سکتے ہیں نا؟ جوانا نے کہا۔ تو جوزف چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم درختوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے تو اس طرف جائیں گے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہم درختوں پر چھلانگیں لگاتے ہوئے مچانوں والے درختوں کی طرف جائیں؟ جوزف نے کہا۔